آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر شاریہ سید۔ اچھا، یہ فروزن شولڈر ہوتا کیا ہے؟ بیسکلی اس کے 3 سٹیجز ہیں۔ فرسٹ سٹیج از فریزنگ سٹیج۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ایکس ریز کا رول یہ ہوتا ہے کہ آیا کوئی اور اس میں ڈیفارمیٹی تو نہیں ہے کہ اس کو ہم فروزن شولڈر سمجھ رہے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آج کی بات۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر حسین۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر شاریہ سید۔ یہ فزیو تھراپسٹ ہیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں گے ہم فروزن شولڈر پہ۔ ویلکم ڈاکٹر صاحبہ۔ تھینک یو۔ اچھا، یہ فروزن شولڈر ہوتا کیا ہے؟ بیسکلی فروزن شولڈر ایک پینفل کنڈیشن ہے جس میں شولڈر میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے اور جوائنٹ کے اراؤنڈ جتنے بھی اسٹرکچرز ہیں وہ سب افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی موومنٹ میں ریسٹرکشن آ جاتی ہے اور پیشنٹ کو بہت زیادہ اس میں پین ہوتا ہے۔ یعنی کہ شولڈر کی موومنٹ محدود ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کے کن لوگوں کو ہوتا ہے فروزن شولڈر؟ اگر دیکھا جائے خواتین اور مردوں کا ہم کریں جائزہ لیں تو اس میں جو خواتین ہیں ان میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان میں بھی زیادہ ہوتا ہے رسک اس کا۔ جو ہارٹ پیشنٹس ہیں ان میں بھی رسک زیادہ ہے۔ تھائرائڈ کے جو پیشنٹس ہیں ان میں بھی۔ اور اگر اس کے کازز کے اوپر ہم نظر رکھیں تو اس میں تو ایج کا بھی ایک فیکٹر ہے؟ جی، جو اس کا مڈل ایج گروپ ہے 40 to 60 اس میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ جی۔ آپ کچھ اس کے علامات کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ علامات اس کی یہ ہوں گی کہ ایک تو شولڈر پہ پین ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے شولڈر میں پین ہو تو فروزن شولڈر ہی ہے۔ اس کے لیے ہمیں پراپر فزیکل ایگزامینیشن کرنی ہوتی ہے اور MRI ایکس ریز کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ آیا یہ فروزن شولڈر ہی ہے یا کوئی اور ڈیفارمیٹی ہے شولڈر کی۔ تو علامات میں پینفل کنڈیشن ہوگی، شدید پین ہوگا۔ جیسے میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتی ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کن کن حرکات میں ان کو دقت ہوتی ہے۔ اگر ریچنگ ایکٹیویٹی، اگر ہم فروزن شولڈر کے پیشنٹ کو کہیں گے کہ آپ آگے ہو کے کوئی چیز اٹھائیں تو اس میں اس کو دقت ہوگی، وہ یہ نہیں کر پائے گا۔ صرف دقت ہوگی یا درد بھی؟ درد بھی بہت ہوگا۔ درد ہوگا جس کی وجہ سے وہ ایوائڈ ہی کرے گا کہ یہ وہ ایکٹیویٹی کرے ہی نہ۔ اس کے ساتھ اگر ہم یہ کہیں گے کہ آپ ساتھ سے کوئی ہیوی چیز اٹھائیں وہ بھی اس سے نہیں کیا جائے گا۔ جو اوور ہیڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ہم اگر فروزن شولڈر کے پیشنٹ سے کہیں کہ آپ اپنا ہیئر برش کریں تو وہ یہ بھی نہیں کر پائے گا۔ یہ تو اگر یہ عورتوں میں پائی جاتی ہے بیماری پھر تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ جی ایگزیکٹلی، بہت مشکل ہوتا ہے۔ جی۔ تو اس کے مختلف سٹیجز بھی ہیں یا ایک ہی کنڈیشن ہوتی ہے، سب کی ایک جیسی ہی ہوتی ہے؟ بیسکلی اس کے 3 سٹیجز ہیں۔ فرسٹ سٹیج از فریزنگ سٹیج۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بہت پینفل ہوتی ہے اور اگر باقی سٹیجز کی طرف ہم دیکھیں تو وہ اتنی پینفل نہیں ہوتی، لیکن فریزنگ سٹیج بہت زیادہ پینفل ہوتی ہے۔ اس میں جو سٹفنس ہوتی ہے شولڈر پہ وہ مائلڈ ہوتی ہے اور اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 2 to 9 months تک ہوتا ہے۔ اگر ہم فروزن سٹیج کی بات کریں جو کہ ایک لیٹر سٹیج ہے، اس میں کیا ہوگا کہ جو آپ کا پین ہے وہ سب سائڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن سٹفنس اور بھی زیادہ ورسٹ ہوگی۔ تو اس طرح سے جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ہم اس کی اسیسمنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آیا یہ پہلی سٹیج میں آ رہا ہے یا پھر یہ دوسری سٹیج میں آ رہا ہے۔ تھرڈ سٹیج جو ہے وہ ریزولیشن سٹیج ہے۔ اس میں جو رینج ہوتی ہے جوائنٹ کی جس سے وہ شولڈر پہ موومنٹ کرا رہا ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ لیس پینفل ہوتی ہے۔ اس میں جس آپ بتا رہی ہیں پھر تو پیشنٹ ہسٹری بھی اس میں کہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہوگی آپ کی ڈائگنوسس میں۔ جی ایگزیکٹلی۔ پیشنٹ کو جب ہم ڈائگنوز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی ہسٹری ہی لیتے ہیں۔ ہسٹری میں اگر اس کو ریسنٹلی کوئی انجری آئی ہو، ٹھیک ہے، آفٹر انجری یا پھر پوسٹ سرجری بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی سرجری کے بعد بہت زیادہ اموبائل رہا، اس کا جو ہے وہ جوائنٹ موومنٹ نہیں ہوئی، تو اموبلٹی کی وجہ سے بھی یہ کاز ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر اس کا علاج اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ جی یہ پین ہے اور یہ فروزن شولڈر کا ہی پین ہے، کوئی اور کنڈیشن نہیں ہے، سٹیج بھی آپ نے اسٹیبلش کر لیا، تو اس کی ٹریٹمنٹ آپ کیسے کرتی ہیں؟ فزیو تھراپی میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے اور کیسے اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے؟ کون سے کانسیپٹ ہیں آپ کی ٹریٹمنٹ کے؟ جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی ہسٹری لیتے ہیں، اس کے بعد پراپر اسیسمنٹ کی جاتی ہے، اس کے ساتھ فزیکل ایگزامینیشن کی جاتی ہے جس میں ہم بہت قسم کے اسپیشل ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں
جس سے ہمیں جو ہے وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ یہ فروزن شولڈر ہی ہے. اس کے بعد اگر ہم مینجمنٹ کی بات کریں تو اس میں ہم الیکٹرو تھیراپی انٹروڈیوس کراتے ہیں. الیکٹرو میں ہم موئسٹ ہیٹ تھیراپی دیں گے اس کو. اس کے بعد اس کی پین مینجمنٹ ہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیپ ہیٹ اس کے لیے ہم کریں گے. پین مینجمنٹ یہ دوائیوں کے ساتھ ہوتی ہے یا نہیں, فزیو تھیراپی میں میڈیسنس کا کوئی رول نہیں ہے. اس میں ہم یا تو پھر مینولی مینجمنٹ کرتے ہیں یا اپنی ڈیوائسز کے ساتھ. تو جو پین مینجمنٹ ہے اس کے لیے خاص قسم کی ڈیوائسز بنائی جاتی ہیں تاکہ اس کی مینجمنٹ ہو سکے یا ہم پین ریلیف کروا سکیں. تو عموماً یہ فزیو تھراپی کا کورس کتنے عرصے میں امپروومنٹ آتی ہے؟ اگر فرض کو کسی کو اسٹیج 1 ہے, پین بہت زیادہ ہے, کچھ اسٹفنس بھی ہے مگر پین بہت زیادہ ہے, اور آپ کہہ رہی ہیں 2 سے 9 ماہ تک بھی اس کی ڈیوریشن ہو سکتی ہے, تو فرض کریں اگر کوئی 1-2 ماہ کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو اس طرح پین ہے, آپ نے ڈائگنوز کر لیا, تو کتنا ٹائم چاہیے آپ کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کی اس کورس کے لیے کہ ان کی کنڈیشن میں امپروومنٹ آ جائے, اور اگلے سٹیج سے اگر وہ بچ سکتے ہیں تو وہ کتنا ٹائم چاہیے؟ اگر دیکھا جائے تو فروزن شولڈر میں نیچرل ہیلنگ کا بھی پروسیس ہوتا ہے, لیکن اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسا کہ فرسٹ اسٹیج 2 to 9 months تھی, اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج میں 4 to 12 months ہیں, تھرڈ اسٹیج میں جو 6 months سے 2 سال تک آلموسٹ جاتی ہے. تو اگر ہم فزیو تھیراپی انٹروڈیوس کراتے ہیں یا فزیو تھیراپی مینجمنٹ اس کے لیے کرتے ہیں تو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے, کیونکہ جو اگر وہ فزیو تھیراپی ٹریٹمنٹ نہیں لے رہا تو کوئی وہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرے گا کیونکہ وہ پینفل کنڈیشن ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو پیسیولی پرفارم کرائیں ایکسرسائزز جو کہ اسپیشل ڈیزائنڈ ہوتی ہیں فروزن شولڈر کے لیے, تو اس سے جلدی بہتری آ جاتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 months بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں, اس میں 8 months بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں, لیکن کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنی سویئر ہے. تو اگر ایکیوٹ سٹیج میں ہی, ارلی سٹیجز میں ہی ہمارے پاس پیشنٹ آ جاتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے, لیکن لیٹر سٹیجز میں جب سویئرٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ ویورز کو ہم یہی سجیسٹ کریں گے کہ اگر آپ کو شولڈر پین ہے تو آپ اس کی ڈائگنوسس جلدی کریں, اور خصوصی طور پر اگر یہ فروزن شولڈر ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ بھی جلدی شروع کریں تاکہ آپ کا جو ٹوٹل جو ڈیوریشن ہے النس کی کنڈیشن کی وہ محدود ہو جائے. اچھا, ڈائگنوسس کے حوالے سے مجھے خیال آیا کہ ایک تو آپ نے ہسٹری لے لی, آپ نے ایگزامینیشن بھی کر لیا, تو اکثر اوقات پیشنٹس اگر کہیں بھی درد ہو جوائنٹ میں, کندھے میں, بازو میں, تو وہ ایک تو وہ ایکس رے کہتے ہیں کہ ہم نے کروانا ہے, اور اکثر اوقات ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین. تو اس میں یہ ڈائگنوسٹک امیجنگ جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کی کیا ریلیونس ہے شولڈر پین میں اور خصوصی طور پر فروزن شولڈر میں؟ عموماً جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ پہلے وہ جو ٹیسٹس ہیں وہ کروا لے, کیونکہ ہم نے وہ دیکھ کے ہی اس کے بعد جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پروٹوکول سٹارٹ کرنے ہوتے ہیں. تو ایم آر آئی ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں جو بھی سافٹ ٹیشو, جو بھی انفلیمیشن ہے ہم اس میں جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. ایکس ریز کا رول یہ ہوتا ہے کہ آیا کوئی اور اس میں ڈیفارمیٹی تو نہیں ہے کہ اس کو ہم فروزن شولڈر سمجھ رہے ہیں, یعنی کوئی اور کنڈیشنز کو بھی رول آؤٹ کرنا ہوگا کہ ٹھیک. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کنڈیشن کوئی اور ہوتی ہے لیکن ہم ڈائگنوسس فروزن شولڈر کا بنا لیتے ہیں, اس لیے ہم ایکس ریز کراتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ انڈر لائن کوئی ڈیفارمیٹی تو نہیں چل رہی. تو اس کو ڈفرینشیل ڈائگنوسس کے لیے یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تو آپ نے بتایا کہ موسٹلی مڈل ایجز 40 to 60 ایئرز, موسٹلی ویمن, مردوں میں بھی ہو سکتا ہے اور کم عمر میں بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی مرد ہے 20-25 سال 30 سال کی عمر میں, یا ان میں بہت ہی کم انسیڈنس ہوتا ہے اس کا؟ اگر تو وہ مرد کسی سرجری سے گزرا ہے, اگر اس کی سرجری ہو گئی ہے یا اس کو کوئی سڈن ٹراما یا کوئی انجری آئی ہے اور وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ اس کو اموبائل رکھتا ہے تو یہ ان میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن زیادہ کامن جو ہیں وہ مڈل ایج گروپ میں ہے یہ, اور اولڈر ایج گروپ میں. بہر میں یہ بہت یوزفل انفارمیشن تھی ہمارے ویورز کے لیے. آنے کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ ہم آپ کو پھر بھی انوائٹ کریں گے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر شاریہ سید بتا رہی ہیں کہ شولڈر پین میں ایک بہت اہم کنڈیشن ہے فروزن شولڈر, خصوصی طور پر عورتوں میں پائی جاتی ہے, مردوں میں بھی یہ ہو سکتی ہے, اور ایج گروپ ہے 40 to 60. اس کی ڈائگنوسس کرنے کے بعد اگر فروزن شولڈر کی ہی ڈائگنوسس ہوتی ہے تو اس صورت میں فزیو تھراپی کے تھرو
اس کنڈیشن کی ریلیف دی جا سکتی ہے، اور جو اس کا بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے اور بہت سیویئر پین ہوتی ہے اس میں بھی امپرومنٹ آ سکتی ہے۔ تو اگر آپ شولڈر پین کے شکار ہیں تو آپ ضرور اس کو ڈائگنوز کیجئے اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی لے لیں تاکہ جلد از جلد آپ شفا کی طرف چلے جائیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص موضوع پہ بات کریں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے کسی ڈاکٹر یا ڈاکٹر صاحبہ کو بلایا جائے یا میڈیکل فیلڈ کے کسی اور شخص کو بلایا جائے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی ہم انشاءاللہ کنسیڈر کریں گے، اور اگر ہو سکا تو انہیں بھی اسٹوڈیو میں بلائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے کیوریز اور کویشچنس کی آنسرس آپ کو مل جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ جیسا کہ شاید آپ جانتے ہیں ہمارے کلینکس ہیں پاکستان، ناروے، ڈنمارک اور UK میں، اور آپ لائیو کنسلٹیشن پہ بھی آ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آن لائن کنسلٹیشن بھی ممکن ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آج کی بات ختم ہوئی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔